سلطان نور الدین محمود زنگی کے تذکرے کے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی کی تاریخ ادھوری ہے، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے طالب علم سے ترقی کر کے وزیر اعظم تک پہنچا اور اس کے بعد وزیر اعظم سے ترقی کر کے سلطان کے منصب تک پہنچا، تو اس کے پیچھے سلطان نور الدین محمود ہی کی کوششوں اور کاوشوں کا دخل تھا۔ سلطان نور الدین محمود کا فاتح لشکر انطاکیہ چھوڑ کر حلب کی طرف واپس جا رہا تھا۔ کچھ لوگوں کے خیال میں سلطان نور الدین محمود زنگی نے انطاکیہ پر قبضہ نہ کر کے ایک سیاسی غلطی کی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ دمشق کے حاکم امیر مجیر الدین نے صلح نامہ چاک کر دیا تھا اور اب وہ یروشلم کے بادشاہ بلڈون سے ساز باز کر رہا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان نور الدین محمود نے انطاکیہ چھوڑ دیا اور اپنے دارالسلطنت کی طرف روانہ ہو گئے۔ سلطان نور الدین محمود ایک اعلیٰ ظرف حکمران تھے۔ ان کی زندگی کا مقصد توسیع سلطنت کے بجائے اتحاد بین المسلمین تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطان عادل نے ایک بار دمشق پر قبضہ کر کے چند شرائط کے ساتھ دمشق کی حکومت وزیر اعظم معین الدین کو واپس کر دی تھی، کیونکہ وہ ایک اسلام دوست اور لائق منتظم تھا۔ لیکن امیر معین الدین کے مرتے ہی امیر مجیر الدین نے دوبارہ دمشق کا انتظام سنبھال لیا۔ یروشلم کے شہنشاہ بلڈون ثالث نے امیر معین الدین کی موت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور ایک انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ ہیلینا امیر مجیر الدین کی خدمت کے لیے دمشق بھیج دی۔ امیر مجیر الدین فطرتاً ایک اوباش حکمران تھا۔ عیسائی دوشیزہ ہیلینا کو دیکھتے ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنی خوبصورت لڑکی نہیں دیکھی تھی۔ نتیجتاً امیر مجیر الدین ہیلینا کے دلکش خد و خال میں ایسا کھویا کہ اسے اپنے گرد و پیش کی بھی خبر نہ رہی۔ ہیلینا اپنے ساتھ بہترین یورپی شرابوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ لے کر دمشق پہنچی تھی۔ یہی عیسائی حکمرانوں کا پرانا حربہ تھا کہ وہ اپنی قوم کی حسین ترین لڑکیاں بھیج کر مسلمان فرما رواؤں کو دام ہوس میں اسیر کر دیا کرتے تھے۔ پھر جب ان کے چٹان جیسے مضبوط اعصاب پگھل کر موم ہو جاتے تھے تو عیسائی حکمران ان کی ریاستوں پر قبضہ کر لیا کرتے تھے یا پھر انہیں آلائے کار بنا کر ایک کٹ پتلی کی طرح چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ہیلینا کے بے پناہ حسن اور شاطرانہ چالوں نے چند ہی روز میں امیر مجیر الدین کے دل و دماغ پر قبضہ کر دیا تھا۔ پھر اسی کے کہنے پر شہنشاہ یروشلم نے چند اور خوبصورت لڑکیاں دمشق بھیج دیں۔ ہیلینا کے منصوبے کے مطابق یہ لڑکیاں دمشق کے سپہ سالاروں کے خلوتوں میں بھیج دی گئیں۔ اب میدان جنگ میں فوجی مشقوں اور رقص شمشیر کے بجائے بند کمروں میں رقص صراحی و جام شروع ہو گیا اور عیسائی لڑکیاں ساکی گری کے فرائض انجام دینے لگیں۔ دمشق کے فوجی سالار جن کے آہنی ہاتھ کمانیں توڑ دیا کرتے تھے، شراب و شباب کے اثر سے اتنے کمزور ہو گئے کہ وہ بمشکل عیسائی نازنینوں کے ریشمی آنچل کا بوجھ اٹھا سکتے تھے۔ پھر ایک دن شاہ یروشلم بلڈون ثالث اور والی دمشق امیر مجیر الدین کے درمیان ایک خفیہ معاہدہ طے پا گیا۔ اس معاہدے کی صرف دو بنیادی شقیں تھیں۔ پہلی یہ کہ دمشق اور یروشلم کی حکومتیں ایک دوسرے کی حلیف و وفادار رہیں گی، ایک پر حملہ دوسرے پر حملہ تصور کیا جائے گا، اور دوسری یہ کہ حکومت دمشق یروشلم کو خراج ادا کرے گی۔ بعض مورخوں نے معاہدے کی دوسری شرط کا انکار کیا ہے، مگر اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ امیر مجیر الدین اور شاہ یروشلم بلڈون ثالث خفیہ طور پر سلطان نور الدین محمود کے خلاف متحد ہو گئے تھے۔ سلطان عادل نے ان اطلاعات کی تصدیق کے لیے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کی۔ اسد الدین شیرکو کی قیادت میں 1000 سواروں پر مشتمل سفارتی وفد دمشق روانہ کیا۔ یوسف صلاح الدین بھی بطور نائب اس کے ہمراہ تھا۔ پھر جب سلطان نور الدین محمود کا فوجی وفد دمشق کے نواح میں پہنچا تو اسد الدین شیرکو کا خیال تھا کہ امیر مجیر الدین کے سرحدی سپاہی اس کے شایع نشان استقبال کریں گے، مگر دمشق کے حفاظتی فوجی دستے نے اسد الدین شیرکو کا استقبال کرنے کے بجائے انتہائی بے رخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلطان نور الدین محمود کے سپہ سالار کو آگے بڑھنے سے روک دیا۔ اسد الدین شیرکو کو یہ طرز عمل ناگوار گزرا، مگر اس نے صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے والی دمشق امیر مجیر الدین کو یہ پیغام بھیجا: میں سلطان عادل کے حکم پر ایک سفارتی وفد کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں اور حاکم دمشق سے ملاقات کا خواہش مند ہوں۔
پھر جب دمشق کا ایک فوجی افسر اس درخواست کا جواب لے کر واپس آیا تو جوش غضب سے اسد الدین شیرکو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ والی دمشق امیر مجیر الدین نے سفارتی وفد کے قائد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، میرے علاقے کی حدود سے فوراً نکل جاؤ، اور اگر مجھ سے ملاقات ہی چاہتے ہو تو پھر شمشیریں اور نیزے ہی تم سے ملاقات کریں گے۔ امیر مجیر الدین کا تحقیر آمیز جواب سن کر اسد الدین شیرکو چند لمحوں کے لیے جذبات سے مغلوب ہو گیا اور اس نے سوچا کہ یہ ملاقات اسی وقت ہو جائے، مگر شیرکو کو جنگ کی اجازت نہیں تھی۔ اس نے بڑی مشکل سے اپنی حالت غضب پر قابو پایا۔ اس کشمکش میں اسد الدین شیرکو کا پورا جسم کانپنے لگا، مگر وہ اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا۔ اس نے جواب لانے والے فوجی افسر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، جس شخص کو سلطان عادل نے پناہ دی اسے یہ لہجہ زیب نہیں دیتا۔ اپنے امیر کو بتا دینا کہ اس کے الفاظ کی گونج دربار سلطانی تک پہنچ گئی ہے اور اس سے یہ ملاقات مجھ پر قرض ہے، اور ایک غیرت مند مومن اپنے جسم و جان پر کسی کا قرض باقی نہیں رکھتا۔ یہ کہہ کر اسد الدین شیرکو واپس چلا گیا اور دمشق سے 40 میل کے فاصلے پر خیمہ زن ہو گیا۔ پھر اس نے امیر مجیر الدین کی انتہائی گستاخانہ اور ذلت آمیز حرکت کی ساری تفصیلات لکھ کر اپنے بھتیجے یوسف صلاح الدین ایوبی کے سپرد کیں اور تنہائی میں رازدارانہ لہجے میں کہا، میرا یہ خط سلطان عادل کی خدمت میں پیش کرو، مگر کسی کو پتہ نہ چلے کہ تم یہاں کیوں آئے تھے۔ یوسف صلاح الدین اپنے چچا کا خط لے کر برق رفتاری کے ساتھ حلب کی طرف بڑھا اور سلطان نور الدین محمود زنگی کی خدمت میں اسد الدین شیرکو کا خط لے کر حاضر ہوا۔ سلطان عادل اپنی نجی زندگی میں بہت نرم طبیعت کے مالک تھے، خدمت گاروں اور امیروں کی بڑی بڑی خطاؤں سے چشم پوشی کر لیا کرتے تھے، مگر حقوق اللہ اور حقوق العباد کے معاملے میں انتہائی جذباتی اور سخت گیر تھے۔ اسد الدین شیرکو کا خط پڑھ کر اس قدر غضبناک ہوئے کہ اپنی نشست سے کھڑے ہو گئے اور شمشیر کھینچ لی۔ پھر دمشق کی طرف منہ کر کے کہنے لگے، بے شک اب ہماری شمشیریں ہی اس سے ملاقات کریں گی۔ حق تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے کہ میں نے ایک بد نہاد و بد عہد انسان پر اعتبار کیا۔ پھر دوسرے ہی دن نماز فجر کے بعد سلطان نور الدین محمود زنگی ایک لشکر جرار لے کر دمشق کی طرف بڑھے۔ یوسف صلاح الدین بھی سلطان عادل کے ہمراہ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی حلب سے یہ فیصلہ کر کے چلے تھے کہ اب امیر مجیر الدین سے کوئی سفارتی گفت و شنیب نہیں ہوگی اور کسی تاخیر کے بغیر دمشق کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جائے گی، مگر اسد الدین شیرکو سے ملاقات کے بعد سلطان عادل نے والی دمشق امیر مجیر الدین کے نام ایک تفصیلی خط تحریر کیا۔ آغاز کار اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحیم ہے، اور اسی کے فضل و کرم سے مسلمان ہوں، اور اسی نے مجھے لاکھوں مسلمانوں کی جانوں کا امین بنایا ہے۔ اگرچہ تم عہد شکنی جیسے گناہ کے مرتکب ہو چکے ہو، لیکن میں اتمام حجت کے طور پہ واضح کرتا ہوں کہ مجھے کسی مسلمان ریاست سے دشمنی نہیں۔ میری زندگی کا مقصد صرف دشمنان اسلام سے جہاد کرنا ہے اور امت مسلمہ کو ان کے وحشیانہ مظالم سے نجات دلانا ہے۔ اگر میں زمین کا بھوکا ہوتا تو اپنا ماضی یاد کر، جب میرے لشکر نے دمشق کے ایک ایک گوشے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر بھی میں نے صلح کو ترجیح دی اور تمہارا تاج و تخت اسی حالت میں چھوڑ کر شام چلا گیا۔ اگر میرے دل میں حرص و ہوس کا جذبہ موجزن ہوتا تو تمہاری دستار و قلع کی دھجیاں اڑ چکی ہوتی، تمہارے شانے گردن کے بوجھ سے ہلکے ہو چکے ہوتے، اور تمہاری ہڈیاں قبر کی گہرائی میں سڑ گل کر رنگے خاک ہو چکی ہوتی۔ کوئی فاتح کسی مفتو کو زندہ آزاد نہیں چھوڑتا، لیکن میں نے اسلامی رواداری سے کام لیتے ہوئے تمہاری ساری گستاخیاں معاف کی اور تمہیں تمہاری زمین واپس کر کے خالی ہاتھ لوٹ گیا۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ تم اپنے گناہوں سے توبہ اور تائب ہو کر اسلام کی خدمت کر سکو، مگر اب میں نے سنا ہے کہ تم اسلامی ریاست کے خلاف شاہ یروشلم بلڈون ثالث اور دوسرے عیسائی حکمرانوں سے ساز باز کر رہے ہو۔ اگر یہ الزام ہے تو بنفس نفیس میرے خیمے میں آ کر اسے غلط ثابت کرو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو دشمنان اسلام کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے۔ میری تلوار دشمنان اسلام کے قتال کے لیے وقف ہو چکی ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس سے کسی کلمہ گو کے خون کا ایک قطرہ بھی ٹپکے۔ پھر جب قاصد
حمید الدین سلطان نور الدین محمود کا خط لے کر والی دمشق کی طرف روانہ ہوا تو اسد الدین شیرکو نے بصد احترام عرض کیا، سلطان عادل، میرے لیے وہ لمحہ بڑا اذیت ناک ہوگا جب امیر مجیر الدین آپ کی رواداری کا مذاق اڑائے گا۔ میرے خیال میں وہ ناقابل اصلاح ہے۔ ہمیں اللہ کے راستے میں ہر اذیت برداشت کرنی ہوگی۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنے سپہ سالار کو انتہائی نرم لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا، دعا کرو کہ اس کی نیت بدل جائے۔ میرے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ وہ لمحہ ہوگا جب مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں کے خلاف اٹھیں گی۔ پھر وہ سنگین اور اذیت ناک لمحہ آ پہنچا جب سلطان نور الدین محمود کا خط سن کر امیر مجیر الدین اس قدر برہم ہوا کہ جوش جذبات میں تخت سے نیچے اتر آیا اور سلطان نور الدین محمود کے قاصد سے خط چھین کر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ قاصد اپنے امیر کے مکتوب کی یہ تحقیر برداشت نہ کر سکا اور اس نے جھک کر فرش پر پڑے ہوئے خط کے ٹکڑے اٹھانا چاہا، لیکن والی دمشق نے اس کے منہ پر ایک زوردار ٹھوکر ماری۔ قاصد اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ امیر مجیر الدین کی ٹھوکر پڑتے ہی وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور دربار کے فرش پر گر پڑا۔ اس کے ماتھے اور ہونٹوں سے خون جاری ہو گیا۔ اپنے سلطان کو بتا دینا کہ یہی اس کے خط کا جواب ہے، والی دمشق نے چیخ کر کہا۔ قاصد حمید الدین اٹھا، تمام درباریوں پر گہرا سکوت طاری تھا۔ بعض ہوش مند امراء کو سفیر شام کے ساتھ والی دمشق کا یہ ناشائستہ سلوک پسند نہیں آیا تھا، مگر وہ مجبور تھے اور ان کے ہونٹوں پر مہریں لگی ہوئی تھیں۔ قاصد حمید الدین نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا، نتیجتاً اس کا پورا ہاتھ خون سے رنگین ہو گیا۔ حمید الدین چند لمحوں تک اپنے ہاتھ کو دیکھتا رہا، پھر نہایت بے باکانہ لہجے میں امیر مجیر الدین سے مخاطب ہوا۔ والی دمشق کا یہ طرز عمل مردوں کے شایع نشان نہیں تھا۔ میں جلالت معاب سلطان نور الدین محمود کا سفیر ہوں اور یہ ٹھوکر میرے منہ پر نہیں، سلطان عادل کے چہرے مبارک پر ماری گئی ہے۔ یہ کہہ کر قاصد حمید الدین تیزی سے مڑا اور پھر اس نے دروازے سے نکلتے وقت اپنا خون آلود ہاتھ دیوار پر رکھ دیا۔ امیر مجیر الدین اور دوسرے حاضرین دربار سفیر شام کے اس عمل کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ قاصد حمید الدین کچھ دیر تک اسی حالت میں کھڑا رہا، پھر اس نے اپنا خون آلود ہاتھ اٹھا لیا۔ دیوار پر اس کے ہاتھ کا پورا نقش ابھر آیا۔ میں اپنے خون کا نشان چھوڑے جا رہا ہوں، باقی اللہ جانتا ہے کہ وہ اس خون کا حساب کس طرح لے گا۔ یہ کہہ کر سفیر شام دربار سے نکل گیا۔ حجت تمام ہو چکی تھی۔ سلطان نور الدین محمود نے اپنے قاصد کا زخمی چہرہ دیکھا، شمشیر بے نیام کی اور اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔